یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث، یہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے، یہ تہجد کے بارے میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ دیکھو نبی جو یہ 8 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے یہ جماعت سے، بولو نا بھائی، اس حدیث کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ جماعت سے نماز، نفل نماز میں جماعت جائز نہیں ہے۔ اکا دکا لوگوں کی تو جماعت ہے، کبھی بھی نبی نے نفل میں اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا ہے۔ نفل تو تہجد ہے نا وہ 2-4 صحابہ، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اگر آپ نے اس حدیث کی بنیاد پر 8 رکعتوں کا قول لینا ہے تو پھر اس حدیث کو مکمل فالو کیا جائے۔ اس میں پھر کیا ہے کہ وہ تہجد تھی، تہجد کا وقت کب ہوتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں۔ آپ کب پڑھتے ہیں؟ عشاء کے فوراً بعد۔ دوسری بات، وہ انفرادی تھی، آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ اجتماعی سطح پہ، تداعی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ والی نماز نہیں ہے جس کا بخاری میں۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں نبی نے صرف 3 یا 5 دن پڑھی ہے، اور کتنی پڑھی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، نہ 8 کا پتہ نہ 20 کا پتہ، کچھ پتہ نہیں کتنی پڑھی ہیں۔ حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 20 پڑھی ہوں گی، کیونکہ حضرت عمر نے کتنے پر جمع کیا؟ 20 پر، اور حضرت عمر بدعتی، بولو بھائی، نہیں ہو سکتی۔ مختصر سی بات ہے، یہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کیا کریں ہم؟ پھر حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر سے بھی 8 رکعتیں منقول ہیں، موطا امام مالک کی حدیث۔ موطا امام مالک کی حدیث ضعیف ہے اضطراب کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں موطا امام مالک میں تو حدیث ضعیف ہو نہیں سکتی، سند کے لحاظ سے نہیں ہو سکتی، متن کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ موطا امام مالک ہی میں جس راوی نے 8 نقل کی اسی نے 20 بھی نقل کی ہیں۔ اور موطا امام مالک تو امام مالک کی کتاب ہے، امام مالک اگر اس حدیث کو صحیح سمجھتے 8 والی کو تو خود 8 کا فتویٰ دیتے۔ وہ خود 8 کا فتویٰ، وہ تو 36 رکعتوں کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ خود بھی اس حدیث کو، جب کتاب کا جو مؤلف ہے جو خود حدیث لا رہا ہے وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہا، اور پھر صحابہ تابعین میں کوئی ایک بھی روایت ہمیں اس روایت کے علاوہ ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں۔ اس کا مطلب کوئی بھی اس حدیث کو، امام شافعی بھی اس حدیث کو نہیں مان رہے، امام مالک بھی نہیں مان رہے جو خود کتاب کے مؤلف، اور امام احمد ابن حنبل بھی نہیں مان رہے، امام ابو حنیفہ بھی نہیں مان رہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ آپ حدیثوں کا وہ مفہوم بیان کرنا شروع کر دیں جو ان بڑے بڑے محدثین اور ائمہ میں سے کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آیا؟ میرا جو بیان ہے 20 رکعت تراویح پر، آڈیو بیان ہے، وہ سنیں۔ اس میں میں نے 24 حدیثیں پیش کی ہیں صحابہ اور تابعین سے، اور ان کی سندوں پر بھی بحث کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، ان کی سندوں پر بھی بحث کی ہے۔ 24 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ اصل عدد تراویح کا کتنا ہے؟ 20۔ اگر اس میں کمی بیشی ہوئی ہے، بعض روایتوں میں 16 رکعتیں بھی ہیں بعض تابعین، لیکن جمہور کتنے پڑھتے آئے تھے؟ 20۔ اسی وجہ سے بعد میں پوری امت کا اجماع کس پر ہو گیا؟ 8 میں کوئی موطا امام مالک کی ایک ضعیف روایت کے علاوہ ایک بھی روایت نہیں ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بخاری کی حدیث کو بنیاد بناتا ہے کہ 8 رکعتیں نبی نے پڑھی ہیں تو پھر جیسے نبی نے پڑھی ہیں ویسے پڑھو۔ وہ نبی نے جماعت سے نہیں پڑھی، وہ آخری وقت میں پڑھی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے نا مسجد نبی میں، دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا واللتی تنامون عنہا خیر من اللتی تقومون، او کما قال، فرمایا جس نماز سے تم سو رہے ہو نا وہ بہتر ہے اس سے جو تم پڑھ رہے ہو۔ یعنی وہ بتا رہے تھے کہ تہجد کی نماز اس نماز سے کیا ہے؟ بولو بھائی، بہتر ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ یہ نماز الگ ہے، وہ والی نماز نہیں۔ یاری بات میرا خیال ہے حضرت عمر خود گویا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ الگ نماز ہے، تہجد الگ نماز ہے۔ ہاں وہ بہتر کیوں ہے؟ ثواب کے اعتبار سے۔ بہتر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تاکید بھی اس کی زیادہ ہے۔ بعض نوافل ایسے ہیں جو ہوتے تو نوافل ہیں مگر ان کی تاکید زیادہ، یعنی ثواب تو اس میں زیادہ ہوتا ہے مگر تاکید زیادہ۔ دیکھو تہجد کی نماز سنت موقدہ نہیں ہے، فجر کی 2 سنتیں سنت موقدہ ہیں، ثواب تہجد کا زیادہ ہے؟ نہیں یاری بات۔ ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں وہ سنت موقدہ ہیں، تہجد سنت موقدہ نہیں ہے، ثواب کس کا زیادہ ہے؟ تہجد کا۔ مگر چھوڑنے میں حرج کس کا زیادہ ہے؟ سنت موقدہ کو چھوڑنے میں حرج زیادہ ہے۔ مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، چھوڑنے میں حرج ہے، گناہ تو نہیں ہے لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص، تہجد چھوڑنے والا قابل ملامت نہیں ہے، لیکن ثواب کس کا زیادہ ہے؟ تہجد کا۔ تو حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ تہجد میں ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ مگر امت کے تواتر سے، حضرت عمر کے باقاعدہ قانون جاری کرنے سے پتہ چلتا ہے، علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ تاکید کس کی زیادہ ہے؟ تراویح کی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں تراویح سنت موقدہ ہے،
तहज्जुद सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, करीब है सुन्नत मुअक्कदा होने की, उसकी इस लिहाज से बहुत ताकीद है कि उसमें सवाब बहुत है, मगर चूंकि हरज है ना, उठना मुश्किल है, इसलिए उसको सुन्नत मुअक्कदा नहीं करार दिया गया। समझने के नहीं समझ रहे? तो ये सब रिवायत, फिर कूफा में भी 20 हो रही हैं, मक्का में भी 20 हो रही हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि तरावी का कोई अदद मुतय्यन नहीं है, तहज्जुद है, जितनी चाहे पढ़ लो। भाई अगर तहज्जुद होती तो उसमें जमात की इजाजत नहीं होती, और ये हजरत उमर भी 20 पढ़ा रहे हैं, कूफा में 20 हो रही हैं, हजरत इमाम शाफी भी कह रहे हैं हमारे जमाने में 20 हो रही हैं, कहीं इससे ऊपर नीचे भी हुई है, कहीं 24 भी हुई है, लेकिन वो बहुत कम है। तो ये जो नवाफिल है ना, नवाफिल ये तौकीफी होते हैं, इसमें अपनी राय को दखल नहीं दिया जाता, ये जैसे मनकूल होगा ऐसे ही होगा। इसलिए उलमा कहते हैं कि हजरत उमर ने चूंकि 20 की थी, इसलिए जिन्होंने इसमें कमी बेशी की उनसे इज्तिहादी खता हुई है, क्योंकि नवाफिल में इज्तिमा जायज नहीं है। अगर इज्तिमा हो रहा है तो जिन कैफियत पर इज्तिमा हुआ है, जिन तादाद पर, जिस अदद पर, उसी अदद पर कायम रहा जाएगा, उसमें कमी बेशी बोलो भाई नहीं की जाएगी। तो जिन लोगों ने कमी बेशी की उनको इज्तिहादी खता पर मामूल किया गया है। खैर ये खुश मौजू है, लेकिन मैं इसलिए छेड़ रहा हूं कि लोगों को आज क्या होता है, बहुत से लोग आठ पढ़ के कहते हैं असल सुन्नत ये है, तो ऐसा नहीं है। फिर भी इख्तलाफी मसला है, जो आठ पढ़ रहे हैं उन पे तंज मकसद नहीं है, उनकी राय है। मैं ये नहीं कहता कि वो हदीस के मुनकिर हैं या खुलफाए राशिदीन के मुनकिर हैं, उनको जो समझ में आया उन्होंने उस हिसाब से किया, लेकिन हमें जो समझ में आएगा भाई हम उस हिसाब से करेंगे। मैं 8 पढ़ने वालों से एक बहरहाल आखिरी गुजारिश करूंगा कि 20 पढ़ने वालों को बेवकूफ मत समझो, बस इतना कर लो तो भी ठीक है। आपको अगर इत्मीनान 8 पर है आप 8 पढ़ें, लेकिन जो अइम्मा अरबा को फॉलो करने वाले हैं उनको कुरान और हदीस का मुनकिर, बुखारी का मुनकिर मत समझें, इतना भी काफी है। एक अरब आलिम बड़ी प्यारी बात कह रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि हाथ यहां बांधे जाएं या यहां बांधे जाएं, सीने पे या नाफ पे। उन्होंने कहा कि हाथों के बांधने में अगर इख्तलाफ हो जाए, कुछ नाफ पे बांध रहे हो कुछ सीने में बांध रहे हो, ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन हाथों में इख्तलाफ ना हो और दिलों में मुसलमानों के इख्तलाफ हो, ये चीज बोलो भाई ज्यादा बुरी। तो हमारी तरावी की रकतों में अगर इख्तलाफ हो जाए, मैं 20 का कायल आप 8 के कायल, ये इख्तलाफ इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसकी वजह से दिलों में बोझ पैदा हो जाए और एक दूसरे को आप कहें ये मुनकिर हदीस का, वो हदीस का, ये अंधा मुकल्लिद, वो जाहिल मुहक्किक, इस तरह के ताने अगर आप देना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा, ये इख्तलाफ 8 और 20 वाले इख्तलाफ से बढ़कर है। इसको पहले खत्म करें, वो दूसरा। लेकिन बहरहाल इल्मी दलाइल देना ये उलमा की जिम्मेदारी है। तो बात जल्दी से खत्म करता हूं। सहाबा किराम इस नमाज का बहुत ज्यादा एहतमाम, तो अल्लाह ने हमें बताया कि रमजान में अल्लाह को राजी करने का एक तरीका ये भी है कि आओ, और ये तरावी का लफ्ज भी देखो ऐसा ही है, तरवीहा हदीस से साबित है, रिवायात से 4 रकतों को कहा जाता है। तरवीहा किसे कहा जाता है बोलो भाई, 4 रकतों को, क्योंकि ये रौह से आराम, राहत, मिरवाहाना पंखे को कहते हैं, ये हवा पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है। तो तरावी 4 रकतों को कहते हैं। 4 रकत के बाद सही हदीस से साबित है कि सहाबा कराम कुछ देर वक्फा किया करते थे। तो ये जो अब समझो तरावीह, ये तरवीहतुन की जमा है। किसकी जमा है बोलो भाई, तरवीहा 4 रकतों को कहते हैं। और अरबी में जमा के जो अफराद है ना, वो कम से कम 3 होते हैं। कम से कम कितने होते हैं देखो, रजुल का माना एक आदमी, रजुलानी बोलो ना भाई 2 आदमी, और रिजाल बहुत 2 से ऊपर। तरावी का लफ्ज 8 रकतों पे फिट ही नहीं बैठता, यानी 8 रकतों को तरावी कहना लुगत के लिहाज से गलत है। एक तरवीहा 4 रकतें, तरवीहतैन कितने हो गए 2 तरवीह यानी 8 रकतें, तरावी 8 से ज्यादा। तो असलाफ से ये नाम चला आ रहा है तरावी का, उन्होंने ये हदीस में साबित नहीं है नाम। हजरत उमर ने जो जमात कायम करवाई थी उसको सब ने नाम क्या दिया, तरावी का। पता चल रहा है कि वो अगर 8 रकतें होती तो उसको तरवीहतैन कहते, तरावी नहीं कहते। और तरावी का लफ्ज है भी जमा कसरत, यानी अरबी में जमा की भी 2 किस्में हैं, एक किल्लत और एक कसरत। किल्लत के कम से कम अफराद 3 होते हैं और कसरत के ज्यादा अफराद। तो तरावी का मतलब 3 से भी बोलो ना यार, काफी ज्यादा। तो ये काफी ज्यादा जो है, ये तो कम से कम तरावी का लफ्ज 12 पे सादिक आएगा, और तरावी के अपने लफ्ज को देखा जाए तो 12 से ज्यादा। तो इसलिए मुझे जाती तौर पर तकलीद की वजह से नहीं, इसलिए नहीं कि मैं हनफी हूं, बल्कि मुझे अला वजहिल बसीरा पूरा 100% इत्मीनान है कि तरावी की नमाज जो सुन्नत है
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے، اور حضرت عمر نے جو قانون جاری کر کے پوری دنیا میں پھیلایا تھا، جس پر بعد میں پوری امت کا اجماع ہوا ہے، وہ 20 رکعتیں ہیں. مجھے بہرحال اس پہ شرح صدر ہے، کسی کو نہ ہو تو میں اس کو گمراہ نہیں کہتا، اس کو سنت رسول کا منکر نہیں کہتا، اس کو میں جاہل محقق نہیں کہتا. اختلاف ہے، 100 دفعہ اختلاف کرنے کا بولو بھائی حق ہے کسی کو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ تراویح کا لفظ ہی فٹ ہی نہیں بیٹھتا اس کے اوپر. سمجھ رہے بات؟ بیٹھتا ہی نہیں. تو بہرحال صحابہ کرام کی، تابعین کی سنت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو البختری جب جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا اپنے سب گھر والوں کو مسجد میں لا کے نماز شروع کرتے. اور تراویح کی مشروعیت کی بہت بڑی وجہ قرآن کا دور ہے. حضرت ابو بکر کے دور میں لوگ اخپل طریقے سے تراویح پڑھتے تھے. یہ اخپل لفظ پشتو کا ہے، میں نے پٹھانوں سے سیکھا ہے. اخپل طریقے سے کیا کرتے تھے؟ کوئی اس کے پیچھے امام بنایا کسی نے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی قاری نہیں ہوتا، ہر آدمی حافظ نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام مختلف قاریوں کو کھڑا کر کے ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ ہمیں قرآن پورا نماز میں سننے کی، بولو نا بھائی، توفیق مل جائے. تو مقصد ہی یہ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ حضرت جبریل کے ساتھ رمضان میں پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اب ہم حضرت جبریل کے ساتھ تو کر نہیں سکتے، تو ہم قاریوں کے ساتھ ہی کریں گے نا. کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے نبی کی اس سنت کو بھی زندہ کیا ہے. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ رمضان میں تراویح کی نماز میں قرآن کا ختم ہونا یہ بھی کس کی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اصل ثابت ہے. ایک منٹ بات کرنے. تو یہ جو ہے کیا نام ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کیوں تراویح نہیں پڑھتے تھے؟ جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گھر میں بھی نہیں پڑھتے تھے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو خود حافظ قرآن ہو اس کے لیے اکیلے پڑھنا یہ جماعت میں شرکت سے، بولو بھائی، زیادہ، کیونکہ وہ تو خود پڑھ سکتا ہے نا. جماعت میں وہ شرکت کرے جو حافظ نہیں ہے، تو وہ پھر کسی قاری سے سنے گا تاکہ اس کا قرآن کمپلیٹ ہو جائے. ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر 20 رکعتیں اس طرح سے صدیوں سے چلی آ رہی ہے، علامہ شامی نے تو لکھا ہے نا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی 20 رکعت سے کم پڑھنے والا نہیں ہے. تو علامہ شامی کے دور میں کیا تھا؟ آج سے 150-200 سال پہلے اجماع تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ کسی بھی دور میں ایک لمحے کے لیے بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر 20 رکعت تراویح بدعت ہوتی تو علامہ شامی کے دور میں پوری امت گمراہی پر کیسے جمع ہو گئی؟ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ نہیں ہو سکتی، پوری امت نہیں ہو سکتی کبھی بھی گمراہ. تو اس لیے یہ اجماع ہے. باقی سوال پیدا ہوتا ہے جب اجماع ہے تو اجماع کی مخالفت کرنے والا تو گمراہ ہوتا ہے. تو جو 8 رکعت کے قائل ہے معاذ اللہ وہ تو گمراہ ہوئے. تو بھائی اگر وہ اس اجماع کو مانیں گے تو گمراہ ہوں گے. وہ مانتے نہیں کہ اجماع ہے. کیوں نہیں مانتے؟ اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہتے ہیں نہیں اجماع نہیں ہے. تو اب کیا سے سمجھائے آدمی؟ پولیس کو تو ان مسائل میں پولیس تو کسی کو نہ مجھے سمجھا سکتی ہے نہ اس کو. تو ہمارا کام ہے اپنے دلائل دے دینا، باقی گمراہی کے فتوے لگانا، بولو بھائی کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. سمجھا دیا، سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. نہیں آئے چلو یار، اچھی نیت سے جتنی پڑھ سکتے ہو اتنی پڑھو، ثواب ملے گا انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ دل بہرحال خراب. آج بھی کوئی جب آپ سے کچھ بن نہیں پڑتی نا تو آپ کہتے ہیں اس نے کچھ کر دی، تعویذ گھول، یہ کیا کر کے چلا گیا؟ کوئی تعویذ گھول کے کر دیا جادو کے زور سے. ایک صاحب نے طلاق دے دی بیوی، بعد میں پچھتا رہے ہیں. فتویٰ تو ہر آدمی کو چاہیے ہوتا ہے اپنے مطلب کا. کہہ رہے ہیں یار مجھ پہ سحر ہو گیا تھا، اس وقت میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھا، مجھے لگا مجھ پہ سحر ہو گیا تو میرے کنٹرول میں نہیں ہوتا. جو کنٹرول میں نہیں ہوتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا منہ سے کیا نکلے. جب پتہ ہی نہیں ہوتا منہ سے کیا نکلے پھر طلاق نہیں ہوتی. تو میں نے کہا بھائی جان کنٹرول میں بھی تھے، صحیح ہے، کیونکہ اگر کسی پہ جادو ہوتا ہے تو پھر طلاق ہی کیوں نکل رہی ہے؟ الٹا کیوں نہیں لٹک گیا پھنکے سے جا کے؟ بھائی تو بندر کی طرح پھنکے سے لٹک جاتا جا کے، پھر ٹانگیں اوپر ہوتی، سر نیچے ہوتا، الٹی حرکتیں کر رہا ہوتا، آنکھیں تیری گردن پیچھے چلی گئی ہوتی، پھر تو طلاقیں نکالتا. ہم کہتے ہیں بھائی جادو ہوا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کیا ہے. سب چیزیں الٹی ہوئی ہوئی ہیں، سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں. کھایا، چائے پی، ٹھیک ہے، تمیز سے بیٹھ کے چائے کیے، پان رکھا ہے منہ میں، بیگم سے جھگڑا ہوا، دھڑ دھڑ طلاق نکالی. یہ کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. اب کیا کہہ رہا ہے؟ یار پتہ نہیں میں اپنے خول میں ہی نہیں تھا اس وقت، پتہ نہیں مجھے ایک دم ایکچولی یہ ہوتا ہے ہمارے سامنے آتے ہیں کس ایکچولی پتہ نہیں مجھے ایک دم ہو گیا کہتا ہے. میں خود حیران ہوں. میں ایسے کہتا ہوں میں بالکل بھی حیران نہیں ہوں. میں بالکل بھی حیران نہیں ہوں، کیونکہ سب اسی طرح چھوڑتے ہیں لمبی. آپ بھی وہی کام کر رہے ہو جو دوسرے کر. اچھا، یہ جو شرابیں پی کے طلاق دیتے ہیں نا، شراب پی کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شراب پینے میں تو وہ اپنے اختیار میں ہوتا نہیں ہے. جب شراب پیو تو نشے میں ہے نا،
اچھا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ شراب پینے سے طلاق نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. بعض لوگ کہتے ہیں نا شراب پیو تو پھر وہ جو حدیث آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, کہ طلاق اس وقت نہیں ہوتی جب انسان کے دماغ میں تالے پڑ گئے ہوں. اس سے مراد ہے نیند کی حالت میں, یا مجنون اور دیوانہ ہو جائے, پاگل ہو جائے. یہ جو کہتے ہیں نا طلاق میں, شراب میں انسان اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ اسے یہی نہ پتا ہو کہ میں, تبھی دیکھو جو شراب پی کے طلاق دے رہے ہوتے ہیں نا وہ بیوی کو دیتے ہیں, ماں بہن کو کبھی نہیں دیتے طلاق. سمجھ رہے ہو, کبھی بھی اپنی والدہ کو یا بہن کو یا دوست کو نہیں دے رہے ہوتے تو میری بیوی ہے تجھے طلاق, کبھی نہیں ایسے کہہ رہے ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے اس کو دینی ہے. تو شراب ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان شرعی احکام کا مکلف رہتا ہے. غیر مسلموں کے ہاں شراب کے احکام, نشے کے احکام الگ ہیں اور بغیر نشے کے الگ. اسلام میں فرق نہیں ہے. آپ نے نشے کی حالت میں حواس باختہ ہو گئے, بندہ مار دیا, آپ کو قصاصاً لٹکایا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں ہوش میں نہیں تھا, تو اسلام یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ شراب پی کے ہوش میں نہیں تھے, پینے سے پہلے تو ہوش میں تھے نا. سمجھ رہے, یہ تو پتا تھا کہ میں جب پیوں گا تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. بندہ بھی مار سکتا ہوں, بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہوں. تو بندہ مارو گے تو لٹکو گے, بیوی کو طلاق دو گے تو نکاح ختم ہوگا. کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ اگرچہ شراب پی کے پورا کنٹرول اس کا دماغ پہ, ٹھیک ہے کنٹرول میں کمی آتی ہے, لیکن شراب پینے سے پہلے پورا کنٹرول تھا اور پتا تھا کہ اس پینے سے یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ شراب کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پی کیوں آپ نے؟ اسی وجہ سے فقہا نے سمجھا ہے اسلام کو. وہ کہتے ہیں کسی نے زبردستی پلا دی پھر طلاق دینے سے واقع نہیں ہوگی, کیونکہ یہ آپ نے پی نہیں اپنے اختیار سے. جب آپ اپنے اختیار سے پی رہے ہو اور پینے کے بعد کہہ رہے ہو میرا دماغ کام نہیں کر رہا اس لیے میں نے بندے کو مار دیا تھا, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پینے کے بعد آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور آپ نے غلطی سے بندہ مار دیا, پینے سے پہلے آپ کا دماغ مکمل کام کر رہا اور آپ اپنے ہر چیز کے ذمہ دار تھے. شریعت نے شراب کو حرام قرار اس لیے دیا ہے کہ پینے کے بعد آپ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ نے کچھ کیا تو آپ اس کے ذمہ دار ہو گئے, کیونکہ آپ نے پی کیوں. اس کی مثال ایسے, آپ نے بندوق میں گولی لگائی, ایک خالی بندوق تھی, آپ کے خیال میں خالی, آپ کو پتہ نہیں تھا یہ خالی ہے یا بھری ہوئی, آپ نے وسیم بھائی کے یہاں رکھی, بولا میں ٹرائی کر کے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں گولی تھی کہ نہیں تھی, ٹھا کیا اور چل گئی, مر گئے. لٹکایا جائے گا کہ نہیں لٹکایا جائے گا؟ آپ کہہ رہے بھائی مجھے کنفرم نہیں تھا کہ اس میں گولی ہے یا نہیں, میں تو ٹرائی کر رہا تھا. تو جج آپ سے یہ کہے گا کہ جب آپ کو کنفرم نہیں تھا کہ اس میں گولی ہے یا نہیں تو ہوائی فائر کر کے ٹرائی کر لیتے ہیں, اس کی کھوپڑی پہ کیوں ٹرائی کی ہے؟ تو شراب پینے والا بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ پینے کے بعد میری یہ کنڈیشن ہو جائے گی کہ میں بندہ مار دوں گا یا بیوی کو طلاق دے دوں گا. تو اسے یہ کہا جائے گا پینے سے پہلے تو پتا تھا نا کہ پینے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے. کتنے لوگوں کے ساتھ, وہ تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو کیوں پی تو نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج کل بہت کیسز آ رہے ہیں, شراب پی کے بیویوں کو طلاق دیتے تھے پھر کہتے ہیں ہائے ہائے. اس میں لوگ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ پی اس نے ہے, سزا اس بیچاری کو مل رہی ہے. شراب پی اس نے ہے, طلاقوں کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ بیوی کو مل رہی. تو خوب سمجھ لیں کہ اسلامی احکام میں آپ کو فنٹر بننے کی اجازت, اس شریعت نے طلاق کا مدار آپ کی زبان پہ رکھا ہے, بیوی کے قصوروار ہونے یا نہ ہونے پہ نہیں رکھا. اگر نہ پیوی ہو اور بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بیوی کو دے دی ہو تو بھی تو بیوی کا کوئی قصور نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دو, گھر تو بیچاری کا برباد ہو گیا, تو اس کا کوئی قصور تھا اس میں؟ تو شریعت میں طلاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں ہے, شریعت میں دیکھا جاتا ہے آپ نے زبان سے لفظ ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. قصور ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بحث ہے, قصور نہیں تھا تو پھر آپ کو ملامت کی جائے گی. اس کی مثال ہے جیسے بندوق کی گولی جب آپ کسی کے سر پہ رکھ کے چلا دیتے ہیں تو سامنے والے کا قصور ہو تو بھی مرے گا, قصور نہ ہو تو بھی مرے گا. تو اسلام میں ڈیورس ایسے ہی ہے کہ الفاظ ہیں جب آپ نے زبان سے نکال دیے تو بیوی کا قصور ہو تو بھی تینوں لگیں گی, نہیں ہو تو بھی لگیں گی. سمجھ رہے ہو؟ اب اس میں حکمتیں کیا ہیں یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے. حکمتیں اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مردی سے نکاح ختم کر سکتا ہے اپنی زبان سے الفاظ ادا کر کے. باقی وہ ظلم کرے گا تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو پھر دنیا میں تو انصاف نہیں ہوتا نا. آپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہو تو اس پہ سزا ملے گی. تبھی حضرت عمر کے پاس کوئی طلاقیں دے کے آتا نا دھڑ دھڑ تو پہلے کوڑے لگاتے تھے اس کے, لیکن بیوی کو کہتے تھے الگ ہو جاؤ. اس کو اس ظلم کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی, لیکن قانون چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟
تو اس لیے شراب میں ایک بڑا نقصان یہ بھی، آج کل شرابیں بہت لوگ پی رہے ہیں اور شراب میں پی کے طلاق دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. تو تمہیں جب یہ تو پتا تھا نا کہ تم پی رہے ہو، تو آپ شراب پی کے کسی کو بندہ مار دیں گے، شراب پی کے آپ ایکسیڈنٹ میں بندہ مار دیں گے، اسلام آپ کو معاف نہیں کر، اس میں کوئی معافی نہیں. ہاں کسی نے نشے کا انجیکشن زبردستی ٹھوک دیا ہو تو ایک الگ بات ہے، پھر نہیں ہوتی طلاق. تو